مقتدر عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کی گفتگو کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل اول باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قبل میری اعلان کا ایک بہت بڑا نام بہت اچھا پڑھتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں۔ دعا کو اللہ تعالیٰ کے سود نماز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے بھائی، میں نے عرض کیا ایکو مت کریں، ایکو بھی ڈلے بھی بیس بھی سب کچھ کرتا ہے۔ عام جس طرح مسجد کا لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے اس طرح کرتے ہیں۔ میری توجہ جس طرف انتظامیہ نے لگائی میں اسی میں چل پاتے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مال فرمائے اور سادہ کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے محبوب اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ گئے، دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، دین محبت سے پیدا ہے، دین حسن اخلاق سے پیدا ہے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ حضور کی خدمت میں خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نماز، صوم و صلاۃ کی پابند ہے، لیکن اس کی زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ ہے، تو فرمایا جہنمی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہے۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ میں کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر اس بات پہ ناراض ہوگا کہ گانا میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، اور پھر اباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹی کو چھیڑے گا، آوازیں کسے گا، کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا، کبھی روڑے لٹکائے گا۔ اس لیے فرمایا گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ دیوار کا ہے، یہ پرابلم نہیں ہے، تھوڑا سا اپگریڈ کر کے باقی ہے تو جیسے ایک دفعہ جگہ پڑتا ہے۔ اچھا جی سنیے، تو ہمسایہ بھائی دیوار کا ہے یا سرحد کا، اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے، اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے کہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ داری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بہامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائی کی قیمت۔ لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ، میرا گھمنڈی مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے جاؤ، اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ دو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اچھا کچھ ہمسائے ایسے ہوتے ہیں وہ گلی محلہ بستی پتوں کی باہیں چھوڑ جانا، وہ دنیا سے چلا جائے نا، یقیناً لوگ اللہ کا شکر ادا کریں، فتنہ نبی میں چلا جائے، لوگ دیکھے چڑھاتے ہیں یہ کچھ زندگی ہے بھائی، یہ ہماری شرارتوں سے ہمارا ہمسائی کی محفوظ۔ تذکرہ خاتون کا ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زبان کا ذہن تمہارا سام سے زہریلا ہے، جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا، معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن ہمسایہ بڑا مطمئن ہے، تو میرے نبی فرماتے وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار
امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائی ہے، یہ 6ویں صدی کے محدث ہے، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام نامی اس میں گرامی جابر بن سلیم ہے۔ حضور سے پہلی ملاقات تھا اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی بولدیاں، گلاں دے وچ رہدیاں مشری بولدیاں، لب کے لے آواں تو سونا تیرے نال دا، دنیا میں آیا نہ تیری مثال۔ میٹھی میٹھی باتیں من میں اتری، ایمان نصیب ہوئی۔ جانے لگے تو عرض کرتے آقا میرے دامن میں حکمت کے بوندی ڈال دیجیے۔ دوستو جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو میرے نبی نے سب سے پہلے نصیحت یہ فرمائی لا تسب الناحا، فرمایا جاوے کسی کو گالی نہ دے، اس کو اخلاق سکھائے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ ناراض تو یہ گا ہمارے بچے بولنا سیکھتے تو گالیاں سیکھتے، جب اس نے پہلی دفعہ گالی دی تو گھر کے بڑے سر پکڑ کے بھی بیٹھ گئے کہ ہمارے رویوں کا نتیجہ ہے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کا سمجھ ہمیں مل رہا ہے۔ تقاضا تھا کہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اسلامی بھائی آواز کم کر دیں پلیز، تھوڑی سی کر دیں آواز۔ یہ میں اسے سمجھانے والا آپ کو ایکو ڈلے بیس یہ سب کچھ بند ہو جائے نا تو جس کا مسجد کا عام لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے نا، اگر وہ اس طرح کی آواز ہوگی تو میرے لیے اور سننے والوں کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کے لیے مشکل پیش آئے تو کوئی بات نہیں، میں گفتگو جاری کروں گا۔ تو دیکھیے بچے تو بڑوں سے سیکھتے ہیں نا، گھر کے بڑوں کو سنجیدہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے باقاعدہ اس بچے کی حوصلہ افزائی کی جس نے گالی دی، اور اس کو رات کو ہم نے چھیڑا۔ صبح جو مجھے گالی دی تھی ذرا دادا کو سناؤ، ذرا ابا جی کو سناؤ، یہ سنانے والی نہیں چیز تھی، بلکہ گھر سے گالی نکالنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے حوصلہ افزائی کی۔ اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو کے ہمیں گالی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دی ہے، اس بیچاری کا کیا قصور ہے یار، وہ تو 2 مہینے ہوئے آپ کے گھر میں آئی ہے، 25 سال آپ کے زیر تربیت رہا ہے، گالی خود فراہم کر رہے ہیں، اس میں آنے والی کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، بچے کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، جو بھی تحریر لکھو گے وہاں پہ آپ گالی لکھو گے تو گالی آئے گی، اور اگر آپ کے گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے، اس کے بھی نتائج آئیں گے۔ بختیار کافی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے مدرسے میں جب استاد کہتے ہیں بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین ازبر تھا سیقول الصفحاء من الناس ازبر تھا تلک الرسول فضل نباد و ملاباد 14 بارے سنائے۔ استاد متاثر کوئی بیٹا جمع سے 14 بڑے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، تیرے ہجے اچھے ہیں منتر خوب ہے۔ عرض کی استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زادو تلبس نہیں کی، تو فرمایا بیٹا یہ دولت آئی کہاں سے؟ تو عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لی ہے۔ بھائی ماں قرآن پڑھے بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو ملانے کربلا بنا لیتا ہے۔ کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ دیکھیے ماں باپ بچوں کو خواب دکھاتے بیٹا میری آرزو تو ڈاکٹر بنے، کوئی کہتے میری آرزو تو انجینئر بنے، کوئی کہتے میری آرزو تو حافظ بنے، کوئی کہتے عالم بنے۔ یہ ماں باپ بچپن میں خواب دکھاتے ہیں اور پھر اس خواب کی تکمیل کے لیے بچے دوڑ لگاتے ہیں۔ استاد نے کلاس میں پوچھ لیا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ہر بچے نے اپنی اپنی خواہش کا اظہار کیا، کسی نے ڈاکٹر کہا، کسی نے انجینئر کہا، اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ جھٹکا لگا کہ بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو، تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو عرض کی کہ استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں۔ اب یہاں ایک سوال ہے 2 لوگوں کے لیے، میں اور آپ رکھیں گے، کیا ہمارے بچوں کو صحابہ کی سیرت سکھائی گئی؟ تو جواب یہی آتا ہے بھائی ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم مصروف لوگ ہیں، ان کے لیے رزق اکٹھا کریں گے انہیں ٹائم دیں۔ اس کائنات میں حضور سے زیادہ مصروف شخصیت کوئی نہیں گزری، لیکن میرے نبی نے بھی اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک وقت اللہ کے لیے تھا، اس میں مخلوق نہیں تھی، ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے، پاؤں ہمارے متورم ہو جاتے۔ عرض کیا گیا حضور اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے، تو
میرے نبی فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک وقت اللہ کے لیے اور ایک وقت مخلوق کے لیے تھا، دکھیوں کے کام آتے تھے، بیواؤں کے کام آتے تھے، ایک وقت اپنی ذات کے لیے تھا۔ سیدہ عائشہ سے سوال کیا کہ حضور گھر تشریف لاتے ہیں تو حضور کے معمولات کیا ہوتے ہیں؟ پوچھنے والے کی غرض تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار کے تذکرے ہوں گے۔ سیدہ فرماتی حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں تو حضور بکری کا دودھ بھی دھو لیتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پیمانہ بھی لگا لیتے ہیں، اپنا جوتا بھی کاٹ لیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ کام ازواج کر کے نہیں دے سکتے؟ کیا یہ ڈیوٹی صاحب اپنے بندوں میں نہیں دے سکتے ہیں؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ جو اپنا کام خود کرتا ہے اس کی طبیعت میں عجز پیدا ہوتا ہے، اور جو اپنا کام خود نہیں کرتا یا وہ متکبر ہوگا یا وہ سست ہوگا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں میری گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ملازم الگ، میرے بوٹ پالش کرنے والا الگ، میرے آگے پیچھے نوکر چاکر، مجھے اپنا کام خود کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کہو تو ہم فتح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں، اور جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں وہ اپنا کام خود کریں اور ہم اپنا کام کرنے سے آر محسوس کریں، تو یہ سوچنا ہوگا یا تکبر ہوگا یا پھر سستی ہوگی۔ ایک وقت گھر والوں کے لیے تھا۔ بھائی جان دیکھو گھر والوں کو وقت دینے سے فوائد کیا ملے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ سے کیا عرض کرتی ہے، اللہ تیری راتیں کتنی مختصر ہے، رات بیت جاتی ہے فاطمہ کو ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا، اے اللہ مجھے ایک رات دے دے میں تجھے جی بھر کے سجدے تو کر دوں۔ یہ سجدے بابا سے ملے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے تہجد اپنے باپ سے کی ہے۔ باپ نے کہاں دیکھا؟ ماں کو سجدوں میں دیکھا، ماں نے سجدوں میں اپنے بابا جان کو دیکھا۔ جب کربلا سے یہ قافلہ واپس آیا نا تو سیدہ زینب سے کسی خاتون نے سوال کیا، بہن کربلا میں خاندان نبوت پر سب سے اوکھی گھڑی کون سی تھی؟ پوچھنے والی کی غرض سمجھ میں آتی ہے، اس کی آرزو وہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کس کی شہادت نے آپ کو تڑپا دیا؟ 72 لاشیں گرے تھے اور انتہائی محبوب ترین رشتے تھے جو دنیا سے رخصت ہوئے، وہ شہادت کا تذکرہ سننا چاہ رہی تھی۔ لیکن سیدہ زینب فرماتی کربلا میں ہمارے اوپر سب سے مشکل گھڑی وہ تھی کہ جب رات کو ہم بچوں کو جمع کر رہے تھے تو آپ فرماتی ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، قضا نہیں ہوئی، تاخیر ہوئی۔ اور بھائی تاخیر ہوئی تو کہتی کربلا میں جہاں امام حسین کا لاشنا پڑا ہے، اور جہاں حضرت عباس کا بازو کٹا ہوا ہے، جہاں علی اکبر کی جوانی لٹ گئی یار، جہاں علی اصغر کے حلق پہ تیر پہ وصل ہو گیا، یہ تڑپا دینے والی کہانی ہے ہماری۔ لیکن فرماتی مشکل گھڑی کہ کربلا میں ہماری نماز مغرب میں تاخیر ہوئی۔ یہ وقت دینا ہے نا، اولاد کو نسلوں کو وقت دے تو نسلوں میں سجدے آتے ہیں۔ ہم نے بچوں کو کیا دیا؟ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے یہ فتنوں کا دور ہے۔ اسلام آباد سے کراچی تک صحابہ میں تبرہ بولا گیا، گالیاں دی گئی۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کا پیار سکھایا ہوتا، لیکن وہ بچہ ماں وہ کہتا میری ماں نے سکھایا ہے، میں بڑا ہو کر صحابی بنوں، یہ جذبہ کہاں سے ملا؟ گھر سے ملا۔ کاش کہ ہم بھی اپنے بچوں کو روزانہ کی بنیاد پہ موبائل کو تھوڑی دیر کے لیے کبھی کبھی یار اس سے جان چھوڑا لیے کریں، کوئی بھی چیز زیادہ دیر ساتھ رہے تو ویسے ہی پتہ ہوتا آ جاتا ہے۔ ہم سونے سے پہلے بھی موبائل، اٹھے تو موبائل، چلتے پھرتے موبائل، یار اتنا ہی اہم ہو گیا، یہ تو ایک ضرورت تھی۔ لیکن اس ایجاد نے ہمیں اتنا برباد کر دیا کہ ہم اپنے بچوں سے بھی دور ہو گئے، گھر میں رہ کے بھی غیر حاضر رہنے لگے۔ ہمارا کہنا تھوڑی دیر کے لیے اس سے دوستی توڑ دو یار، اسے سرانے کے نیچے دباؤ، چٹائی بچھا کے کہو آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں، آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں، عثمان غنی مولا علی کی باتیں کریں، سکھاؤ تو صحیح۔ یہ فتنوں کا دور ہے، میں نے عرض کیا صحابہ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، گدی سے زبان کھینچتا، ماں بچپن میں سکھا دی ہے۔ رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کا دن میرا رب بھی عطا فرمائے گا۔ اس گستاخ کی جو حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہتا ہے مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے، گدی سے زبان کھینچتا، ماں بچپن میں سکھا گئی ہے۔ رسول اللہ فرماتے جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا بھی ذکر کیا کرو۔ یہ ہم نے سکھانا تھا، لیکن ہم نہ سکھا سکتے۔ ہم سے بچوں نے کیا سیکھا؟ ناراض ہوئیے گا، ہم سے بچوں نے گالیاں سیکھی۔ دیکھیں بچے گفتار سے نہیں کردار سے متاثر ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ ہم ہفتے میں ایک چھٹی کرتے ہیں، جمعہ بھی پڑھ لیں گے اور آدھا پونا گھنٹہ 2 گھنٹے لیکچر دیں گے بچوں کو، پورا ہفتے کے لیے کافی ہوگا۔ بھائی جان ضرورت ہی نہیں لیکچر دینے کی، اگر آپ سمجھ لو کس سے کام چلے گا؟ آپ صرف اپنے بچوں کو وقت دینا شروع کر دو، اس وقت کی برکت دیکھیں، جو چاہو
دیے ہی نہیں. وہ اشفاق احمد سے کسی نے کہا تھا نا کہ بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ وہ آپ فرماتے ہیں بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں. باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شفقت نہ ملے، یتیمی نہیں تو اور کیا ہے. ایک بہت بڑے خاندان کا بیٹا چشم و چراغ اس کے بگڑے حالات پہ کسی نے جرأت کر کے سوال کیا. حضرت جان کی امان چاہوں گا. بڑے لوگوں سے ڈر بھی تو لگتا ہے، بگڑ جاتے جلدی. حضرت جان کی امان چاہوں گا. والد تو اچھی زندگی گزار کے گھر میں چشمہ بہ رہا تھا. آپ بھی معلوم ہے بہت بڑی بات کر گیا. وہ کہتا ہے ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے. کیا بات سمجھ میں نہیں آئی؟ وہ کہتا ہے حادثہ یہ ہوا ہے کہ جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت بھی تم لوگ لے گئے. تو پھر ہم نے یہی کچھ بننا ہے. کیونکہ جب ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے، وہ علامہ صاحب ہے، وہ مفتی صاحب ہے، وہ پیر صاحب ہے، وہ سیاستدان ہے، وہ سرمایہ دار ہے. اگر ہم بچوں کو ریڈی پہ کھڑا ہے، ہر باپ اپنی اولاد کے لیے بڑا ہوتا ہے، وہ ریڈی پہ ہی کھڑا کیوں نہیں ہے؟ اگر اولاد کو وقت نہیں دے گا وہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلے گا. مجھے یاد آیا، میں بڑا نہیں چھوٹا آدمی ہوں لیکن میں اپنے اولاد کے لیے تو بڑا ہی ہوں. میرا بیٹا تقریباً 2.5 سال اس کی عمر تھی. آئے پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں، اب وہ ماشاءاللہ 6 سال کا ہو گیا. تو 2-4 سال پہلے ہم ایک دن میں 10 پروگرام بھی کرتے تھے. مصروفیت بڑھ گئی تھی، 2-4-5 گھر بھی نہیں جاتے. تو میرے ساتھ وہ سفر میں تھا، مجھے چھٹی تھی. اس نے بات سنا تو مجھے بڑی اچھی لگی. میں نے کہا بیٹا یہ آپ نے کس سے سیکھی؟ تو مجھے کہتا ہے یہ میں نے اپنی ماما سے سیکھا ہے. تو میں نے کہا بابا سے کیا سیکھا؟ یقین جانیے گا چھوٹا سا بچہ اس نے میرے دل پہ دروازے پر زور کا جھٹکا دیا اور فیصلہ کرنے میں مجبور کیا. میں نے کہا آپ نے اپنے ابا سے کیا سیکھا؟ تو بڑی حسرت بڑی نگاہوں سے میری طرف دیکھتا ہے اور دیکھ کے کہتا پاپا کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا. جب مولوی بھی اپنے بچے کو ٹائم کو دے گا تو یہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے. دیکھیے اگر ہم وقت بھی دیں گے جو دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے تو ہم سے بچوں نے سیکھنا ہے. ہم نے بچوں کو سکھانا ہے، ہم نے بچوں کو وقت دینا ہے. جو چاہو گے بنا لو گے. لیکن ہمارے بچوں نے کیا سیکھا؟ گالیاں سیکھا. میرے نبی کا فرمان ہے مرغے کو گالی نہ دو. کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. جملہ لیجیے گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. بھائی جان جس کو مسلے پہ کھڑا کرو نا اس کی عزت بھی کیا کرو. واسف علی واسف کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے. فرماتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے. پہلے تحقیق کرو یار، اگر وہ مسلے پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تو نہ کھڑا کرو، لیکن جس کو مسلح دو نا اس کی عزت بھی کیا کرو. ہم نے اکثر مسجدوں میں دیکھا ہے ذاتی لڑائی ہوتی ہے، یعنی کہ مولوی سے اختلاف کسی کو ذاتی اختلاف ہوتا ہے. میرے پوچھے بغیر آپ نے نماز کا ٹائم کیوں بدلا ہے؟ ہمارے جامعے کے طالب علم چھٹی کروا دی گئی. میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا بیٹا چھوڑا ہے. وہ کہتے ہیں بس اتنا ہوا ہے کہ میں نے صرف اتنا کہا کہ آپ اپنے والد کو ساتھ لے کے آئیں گے، ہفتے میں 2-3 چھٹیاں کرتا ہے. میں نے صرف کہا کہ میں کلاس میں نہیں بیٹھنے دوں گا، اپنے والد کو لے کے. دیکھو وہ بھی بچے کی بھلائی کے لیے کہ والدین بھی تھوڑی ساری ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. وہ کہتا ہے صرف اتنی بات کی بات اس کا والد ہے غصے میں، اور آپ کہتے ہیں مولوی مسجد تیرے پیو دی ہے. اگر مولوی نے پیو دی مسجد تو پیو دی تو اڑے بھی کوئی نہیں ہے. یہ کوئی لہجے ہے یار. 3 دن میں پلاننگ کرتے ہیں اور جناب آگے سے مولوی تلاش کر دیا جاتا ہے اور جس کو بغت بنا کے لاتے ہیں، جسے پلکے پہ بٹھا کے لاتے ہیں اور یہاں ماتھے پہ آ کر بند کے رکھ لیتے ہیں. اور صاحب راتوں رات چھٹی کرو، سامان چکو تو اللہ نے سکون دو. العلماء، میرے نبی کا فرمان ہے خیال امتی العلماء، میری امت کے بہترین لوگ علماء ہیں. علماء کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں مانگتی ہیں. ہم نے ان کو 11واں کمی سمجھا، جب چاہو اٹھا کے باہر پھینک دیا. فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں. پہلی نصیحت فرمائی کہ کسی کو گالی، دوسری نصیحت فرمائی جا کر نیکی کو حقیر نہ جائے. دیکھیں وہ روزانہ گھر سے دکان پہ، مدرسہ میں کام کے لیے نکلتے. کئی بار ایسا نہیں ہوتا ہمارے راستے میں کوئی پروگرام آ جاتا ہے اور ہم احتیاط، آپ میری طرف توجہ رکھیے گا، اب میرے لیے اور زیادہ آسان ہے. ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں. یار ہمیں یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ میرے بعد میرا آنے والا کوئی مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں پتھر سے نہ جائے. تقاضا کیا تھا کہ ہم اس پتھر کو اٹھا کے سائڈ پر رکھ دیتے، لیکن ہم بے نیازی سے گزر گئے. اور ایک اور بات، آپ کہتے ہیں یار اجر کی ہوئے گا، رحمت حق بہانہ بھی ہوئے.
اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی گفا پہ ملے، پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے۔ پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس میں مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا، یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ دوں گا۔ کہتے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ ایک نشید اور فرمائی جابر بن سلیم، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں۔ میرا کہنا ہے بھائی آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں۔ واسم علی واسم کا جملہ ہے، آپ نے بات فرماتے اپنے ماتحت کے ساتھ دوسرے سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو۔ اور واسم علی واسم کہتے ہیں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار میں نے آپ نے مقرر کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں جس کے بعد دوڑتی گاڑیاں فلک پوسٹ مارتے بغلے پلاتے ہو وہ بڑا ہوتا ہے۔ بھائی دولت سے انسان نہیں بڑا ہوتا، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ دیا کسی کو تھوڑا دیا۔ دولت سے انسان نہیں بڑا ہوتا ہے، انسان تو رویوں سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ ہمارے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں، یہ اس کو بڑا کہتے ہیں۔ اور ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں اس نے اوقات اچھا، ہم نے اوقات کس چیز کا نام رکھا بھائی؟ دولت کو معیار بنایا۔ میاں صاحب تو ایک جگہ تنقید کرتے وہ کہتے ہیں بے وقوفہ دے نوکر ویکھے دانش منسی آنے۔ دولت سے بڑا نہیں بھائی، رویوں سے بڑا ہوتا ہے۔ میرے ٹیچر ہے سلیم کلابی، حفیظ تاج کے شاگرد نے اچھا لکھتی ہے، وہ کہتے ہیں مٹی جے نہ مٹی رہی مٹی، مٹی مٹی دے راہ نجات بن گئی، ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی، پیار کسے نہ درد سبات بن گئی۔ بھائی جان عزت دینے سے عزت مانگنے سے عزت ملتی، عزت دینے سے عزت آتی ہے۔ ایک بہت بڑا مجلس کا دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، باہر ایک چارو دے رہا ہے، فرماتے بیٹا کھانا کھا لو، نظر اٹھائی کھانوں پر دھوکہ لگا۔ غریبوں کو کون منہ لگاتا ہے؟ اور یار غریب بھائی کو بھائی کو نہیں لگاتا، غریب بہن کو تو بھائی کو نہیں لگاتا۔ یار غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آئی تو بھائی کے تہمت دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ تیری جرت کی میں بھائی تو میری تین دو وقت تک کھانا نہیں کھلا سکتی اور بھائی دادا ہم ہے۔ وہ غریب آدمی تھا، جب صالح نے کہا بیٹا کھانا کھا لو، نظر اٹھائی کھانوں کا دھوکہ لگا، کون منہ لگاتا ہے؟ پھر کام میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے پھر آواز دی کہ پتر کھانا کھا لو۔ ششتر ہو کے کہتا ہے حضرت مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں بیٹا کھانا کھا لو۔ اس نے تھوڑ لگا دی، تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بچے تھے۔ وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے، ہم عیسائی ہیں، ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجیے۔ اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں دیا، دلائل نہیں دیے، صرف 2 میٹھے بول ہیں کہ پتر کھانا کھا لو، خالی دامن ایمان سے بڑھ رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، سر رسول اللہ میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مصروف تھے۔ ایک جانب کیا دیکھا گیا کہ ایک بچے کے تن پہ پیر پھٹا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضور کو اس نے قدم روکے، شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا، عرض کرتا ہے کہ حضور نے دیکھ کر کے فرمایا پتر کیا ہوا؟ حضور کو پہچان نہ سکا تو عرض کرتا ہے کہ فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئے، میں یتیم ہو گیا، ماں بیوہ ہو گئی، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، سوتیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ آقا فرماتے بیٹا کیا تو اس بات میں راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی چچا لگے اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے۔ وہ بچہ کہتا ہے اگر یہ سارے رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے، کھانا دیا، لباس دیا، انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے۔ سرے کا جب کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے ہیں بھائی ابھی تو رو رہے تھے، اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا کھانا ملا، میں ننگا تھا لباس ملا، میں یتیم تھا ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن، علی چچا اور حسن و حسین بھائی ملے۔ وہ کہتا ہے اب بھی میں رو، یہ اخلاق ہے بھائی، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ایک اور نصیحت میرے نبی نے حضرت جابر بن سلیم کو فرمایا، جابر بن سلیم کسی کو شرمندہ نہ کرنا، اور ہم لوگ قدم قدم پہ کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آئے نا تو آپ دیکھتے رہو بھائی کتنے طرف ہوتے ہیں، گناہ گار کے لیے تو بیچارے کی آزمائش تھوڑی ہوتی ہے نا، ماضی میں کی ہوئی کوتاہیاں اس کو ساری زندگی اس کا پیچھا کرتی رہتی ہے، اس کے دوست ہی نہیں چھوڑتے۔ وہ تو بیچارہ کسی کو تبلیغ کرنا ہو تو پرانا دوست مل جائے، وہ تبلیغ کو غیر مقصد کرتا ہے، وہ راتیں دور میں جب رڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے، شراب خانوں میں گزارتے تھے، آج حدیث اللہ بنا بیٹھا ہے، وہ دکھی ہو کے مسجد میں آتے ہیں، چلو یار وہاں زبانیں شائستہ ہوگی، میں جاؤں گا تو مسجد کی جا میں پڑھا دیا جاؤں گا، وہاں سے ذلیل ہو گیا ہے تو مسجد میں ضلالت اور ملی۔ ہم لوگوں نے آگے بڑھ کر کے اس کا استقبال نہیں کیا، اس کو ساتھ نہیں کھڑا کیا،
ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں سو چوہے کھا کے بلی ہے مجھے وہ تینوں مسئلہ رکھتے ہوا ہے چور چوری چھوڑ دیتا ہے ہیرا پھیر بھی چھوڑتا جوتے چورانے آئے وہ بھی سار پکڑ کے بیٹھا تھا مالک جاؤں تو کہاں جاؤں نہ پرانے دوست جنہیں دیتے ہیں نہ مسجد کے نمازی جنہیں دیتے ہیں توبہ کا دار بند ہو گئے سوال ہے کھلا ہوا ہے نا بھائی سورج مغرب سے شروع ہو گئے اور نہیں ابھی نہیں ہوا یہ اللہ کا وعدہ یار مجرم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو صرف ہاتھ جوڑ کے کہہ دیتے یار آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کی عادت ہے اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دے گا جب اللہ معاف کر دیتے تو ہم کیوں نہیں کیا کرتے معاف گریبان میں ہم بھی جھانک کر کے دیکھیں تو حاجی جناب ہم بھی کوئی نہیں کیا غلطیاں کوتاہیاں ہمارے اندر بھی ہیں لیکن ہم نے ذلیل کر کے نکال دیا جب اللہ معاف کر دیتا تو ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے یار ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا 40 سال عمر آئینے کے سامنے ایک دن کھڑا ہوا داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا رو کے کہتا ہے اللہ اگر میں واپس آ جاتا تو کی سلوک ہوئے گا تو آواز آتی ہے تو نے 20 سال عبادت کی قبول کی 20 سال میری دہلیز سے دور چلا گیا مجھے ناراض کیا میرے حکموں کو توڑا آج تو واپس پلٹ آیا ہے تیرا رب رحیم بھی ہے کریم بھی ہے جا میں نے تیرے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیا جب وہ معاف کر دیتا تو ہم کیوں نہیں کرتے بھائی حضور کی خدمت میں خاتون حاضر ہے گھبرائی ہوئی تھی اور کیا کہتے تحقیر بھی یا رسول اللہ 4 دفعہ کہا آقا مجھے پاک کیجئے آقا مجھے پاک کیجئے مجرمہ کا گناہ بہت بڑا تھا شادی شدہ تھی اس سے زنا کا ارتکاب ہوا میرے نبی فرماتے گناہ تو نے کیا ہے سزا بھی تیرے لیے اس بچے کا کیا قصور ہے اس کو مہلت دی گئی اس نے بچے کو جنم دیا 2 سال دودھ پلایا 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے اس کو سنسار کیا گیا خود حضور میں جنازہ پڑا حضرت عمر عرض کرتے آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی تو میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے جب وہ معاف کرتے تو ہم کیوں نہیں کرتے ہم تو قدم قدم پہ ذلیل کرتے ہیں آدم اصحاب ایک بزرگ گزرے ہیں سب بہرے کو کہتے ہیں وہ بہرے تھے لیکن اسلام سے انہوں نے شہرت پائی شہرت کی وجہ کیا تھی کہ آپ کی مجلس میں بڑھیا آ کے بیٹھ گئی اور اس کی ہوا خارج ہو گئی محفل کی عدالت کا لحاظ نہیں کر سکتے خیر جب اس کی باری ہے تو فرمایا ماں کیسے آئی کہتے حضرت میرا یہ مسئلہ ہے آپ کان میں ہاتھ رکھ کے کہتے تھوڑا سا اونچا بولے آپ فرماتے اونچا بولے آپ وہ کہتے حضرت میرا یہ مسئلہ ہے پھر فرماتے تھوڑا سا اور اونچا بولے اور وہ بڑی اچھی ہی تھی کہ خوش ہو گئی کہ یہ تو کانوں سے بہ رہے ہیں آپ نے مجلس میں رسوا ہونے بھائی جان یہ نہیں کہ مجلس میں نہیں رسوا ہونے دیا وہ ماں جب تک زندہ رہی آپ عارضی طور پر کانوں سے بہرے رہے فقط اس لیے کہ اس ماں کو جب بھی پتا چلے گا کہ میں نے اس کی دلجوئی کے لیے ایسا کیا تو یہ پھر شرمندہ ہوگا اور میں اور آپ اپنا حال دیکھ ہم تو قدم قدم پہ ذلیل کر دیتے اور بالخصوص بھائی یہ تو میں نے بس کی بات سنائی نا کبھی آپ گھروں کا ماحول دیکھو اور گھروں میں بھی آپ یہ سسرال کا جو معاشرہ ہے آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیجیے ان کے حالات دیکھ لیجیے میں نے کیمبرج یونیورسٹی کی طرف ریسرچ پڑھی ہے وہ کہتے 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے ہوتی ہیں بہو سے چینی کا کام ٹوٹ جائے تو رویے دیکھنے والے ہوتے ہیں گھر سے نہیں ہوتی تو تجھے قدر ہوتی جو ماں نے دی ہے وہ استعمال کر اور اگر کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بلاوے نے کس نے آؤں بوڑھے بابا سب پہ بیٹھے ہیں سر سے ماں چادر اتار کی بوڑھا باپ پگڑی اتار کے رکھ دیتا ہے اور دباغ صاحب کو شرم بھی نہیں آ رہی اور آگے سے لہجہ کیا ہوتا ہے یہ آخری بار ہے آئندہ وہ جس کو اپنے گھر میں رکھنا میرے نبی فرماتے تمہارے 3 باپ ہیں ایک جس نے جنم دیا ایک جس نے تعلیم دی اور تیسرا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی سسر بھی باپ ہوتا ہے بھائی اسے بھی انسان سمجھو باپ سمجھو رونق بار ہے یہ آخری بار ہے آئندہ وہ جس کو اپنے گھر میں رکھنا وہ بیچارے پھر بیٹی کے پاس جاتے ہیں کمرے میں جاتے ہوتے کہ وہ بیٹا سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی سفید پہن کے کمروں میں چلی گئی حسرت بری نگاہوں سے دیکھ کہتی ہے ماں کیا ہو گیا تجھے میں جگر کا ٹکڑا تھی گھر کی رونق تھی آج یہ مرنے کی دعوت دے رہی 2 وقت کا کھانا نہیں ملے گا 4 پیٹی ملے گی وہ ماں سمجھا بھی جاتی کہ بیٹے تیری 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ان کا کون رشتہ دیکھنے آئے گا پھر ساری زندگی مارے کھاتی ہے دکھ سہتی ہے کچھ زخم سسرال سے ملے تو بہانہ بنا لے گی سیڑھی سے گری اور دکھ سہ سہ کی قبروں میں چلی جاتی ہے اچھا کچھ بیٹیاں دکھ بھی سہتی ہیں اور تانے بھی سہتی ہیں دکھ تو برداشت ہو جاتے ہیں لیکن تانے برداشت نہیں ہوتے کچھ بیٹیاں ایسے ہوتی ہیں جن کے باپ شرابی ہوتے ہیں کچھ بہنیں ایسے ہوتی ہیں جن کے بھائی شرابی ہوتے ہیں
ساری زندگی شرابی کی بیٹی اور شرابی کی بہن بھی کہلاتی ہے. کیا کہے اپنے باپ کو، کیا کہے اپنے بھائی کو. وہ تو آدھی مجرم بن کے شراب تک بھی تو رات میں گزرتی، لیکن وہ دکھی کتنی ہے اس باپ کو نہیں سمجھ لگتی، اس بھائی کو سمجھ نہیں لگتی. زندگی تو پہلے ہی عذاب بنی ہوئی ہے، لیکن ہمارے رویوں کی وجہ سے سسرال لوگ تو ملتے ہیں. اچھا کچھ بیٹے ایسے ہوتے دوست جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اس میں بھی اس کا اختیار ہے. اولاد ماں ہم کو نہیں جینے دیتے، اور ہم نے دیکھا ہے بے اولاد عورتوں کو سسرال میں جانوروں سے بدترین ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. یقین یعنی بدترین، ان کے نوالے میں گنتے ایسے ظالم ہو گئے. اتنا بدبخت ہمارے اندر لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ اس کے نوالے میں گنتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میری وجہ تو رہ رہی ہے، ورنہ گھر والے تو کہہ رہے اس کو فارغ کرو، تیرے لیے لڑکیوں کی کبھی ہم لائے بتانے میں کہ گڈی گڈے کا کھیل ہے، کہ ٹشو سے یوز کیا اور پھینک دیا. یا سوال ہے کیا میرے گھر میں بہن بیٹی کوئی نہیں؟ میری بہنیں بھی ہیں، میری بیٹیاں بھی ہیں. کل کو میں نے بھی اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنے ہیں، تو کبھی بھی خیال نہیں یہ بھی کسی کی بیٹی ہے. اولاد نہ ہو تو نہیں جینے دیتے یار، اور اگر اولاد ہو تو صرف بیٹیاں ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے. میری شادی ہوئی تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے پہلی بیٹی عطا کر. اللہ نے مجھے بیٹی دی. ہم ہاسپٹل میں تھے، ساتھ ہمارے کمرے سے رونے کی آواز ہے. میں نے ماں جی سے کہا اللہ خیر فرمائے، دیکھیے ماں چل بسی یا بچے بھی خوش ہوئے. تو مجھے واپس آ کے بتا دی کہ چوتھی بیٹی ہوئی ہے، اس کا رونا پڑا ہے. اور یار ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بتا سکتے. تقدیر سے اس بات کا الجھاؤ. مجھے فیصلہ بات سے گڑیا نکال دی، بولی جی میری بیٹی واسطے دعا کرو اللہ اس کو بیٹا دے. میں نے کہا وہاں پہلے اولاد کو نہیں کہتے 4 بیٹے ہیں. میں نے کہا بیٹی رحمت ہوتی ہے. مجھے کہتی یہ آپ کہہ رہے ہیں، سسرال والوں نے دھمکی دی ہوئی ہے اگر بیٹا نہ ہو تو اس کو اپنے گھر میں رکھے. یہ رویے ہیں ہمارے. ایسی عورتیں انہوں نے پتر نہیں معلوم، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں. ایک گھر کا جھگڑا تو مجھے بھی انہوں نے بلا لیا، بات اتنی بڑی نہیں تھی، وہ محنت میں آٹا گوندنے نہیں کرتی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں سلیپ کر دیتے. میں نے کہا کہ چلو ماں کی جانتے ہو یہ بھی بیٹی ہے. یعنی ایسا رونق بڑا لہجہ مجھے آج تک نہیں ملا. اس نے پاؤں سے جوتا اتارا اور اس کے بھائی کے منہ پہ رکھا اور آواز کی پھر جُتی پوری آئی بھائی نہ سچ. کوئی مرد بات کرتا تو میں بحث کرتا. عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے، اور میرے نبی کو عورت کو عزت دیتے ہیں. سیدہ عائشہ پانی نوش فرما رہی ہے، حضور فرماتے اس میں کچھ بچا لینا. انہوں نے بچا دیا. حضور فرماتے آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ آج کی حضور یہاں لب رکھے، میرے محمد وہیں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے ہیں. حضور عورت کو عزت دے اور ہم پاؤں پر جوتا خیال کریں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فاطمہ زہرا سے فرمایا بیٹا جب ابو سے کہو وہی کے مطلب جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دیں. آپ نے آگے عرض کیا تو حضور فرماتے بیٹے اپنی ماں سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے. آپ گھر آئے تو حضور بھی تشریف ہے. فرمایا خدیجہ کہیے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور بطور برکت آرزو ہے کہ اس کو کفن کے لیے ساتھ لے جاؤ. تو حضور فرماتے آپ چادر مانگ رہی ہو، اگر میں محمد کے جسم کی جلد بھی مانگتی تو میں تمہیں وہ بھی اتار کے دے دیتا. ہم قوم کا جھوٹا کہہ رہے ہیں، حضور عورت کو عزت دے رہے. ایک بات یاد رکھیے گا جوانوں، اسے کبھی بھی نہ بھولیے گا. طلاق کی ریشو کم ہو جائے گی. گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گا. میں ضمانت دیتا ہوں اگر ایک بات پہ عمل کرو آپ کا گھر جنت بنے گا. آپ کو زندگی اچھی لگنے لگ جائے گی. آپ مشورہ بھی کسی کو دے سکتے ہیں. میاں بیوی اور تیسرا اللہ. جب تک یہ 3 ہوتی ہے نا گھر نہیں برباد ہوتے. میاں بیوی پھر سن لیجیے، میاں بیوی اور تیسرا اللہ. جب تک یہ 3 ہوتے گھر برباد. ہماری زندگی میں جب کوئی چوتھا بندہ آتا ہے نا گھر برباد ہو جاتا ہے. مجھے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرا فیصلہ بہنوئی اور میری ہمشیرہ کرے. میں نے کہا معذرت سے کہوں گا دودھ کے دانے منہ میں یا ابھی تک فیڈر پیتے ہو یار؟ فیصلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں. ہم اپنے کمرے کی آواز باہر کیوں نکالتے یار؟ میاں بیوی میں 100 اختلاف ہو جاتا
اس کو کمرے تک رکھیں، کمرے سے باہر کیوں نکالتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے تمہیں عورت کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی، کچھ اچھی ہیں وہ دیکھ کے درگزر کر دیا کرو۔ میں نے ایک بزرگ کو پڑھا ہے، اتنی چرب زبان اور اتنا اخلاق سے گرے ہوا رویہ، اہل محلہ نے مشورہ دے دیا کہ سے جان کیوں نہیں چھڑا لیتے؟ تو آپ فرماتے اس میں ایک خوبی ہے بھائی جان، ایک خوبی، ہم اگر اپنے گھر والوں میں خوبیاں تلاش کریں تو ایک نہیں کہیں ملے گی، لیکن وہ بزرگ صرف ایک خوبی پہ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہے، طلاق ملے رہے۔ پوچھا وہ خوبی کیا ہے؟ آپ فرماتے میں 40 سال بھی کہیں چلا جاؤں نا تو یہ میرا انتظار کرے، لیکن ہمارے برداشت نہیں کوئی، جناب موبائل نکالتے، سسر کو کال کرتے، ساس کو کال کرتے کہ میرے علی نہیں تو آپ کے لا کے لے جا۔ بھائی جان آپ تو یہ کیا کہ ساری رات سراٹے کرتے رہے، لیکن آپ کو نہیں پتا ان بوڑھوں کی ساری رات مسلح میں کس طرح تڑپ تڑپ کے گزری ہے کہ یا اللہ میری بیٹی کا گھر بچا لے گا۔ شریکہ نے پھر نہ کس وقت فارغ ہوتے تھے، جتیاں ماری ہیں۔ آج طلاق کی رشوت دیکھو کس طرح بڑھ گئی ہے۔ اپنے فیصلے خود کیا کرو، معذرت سے کہو خود کیا کرو۔ چوتھا بندہ کوئی بھی ہے گھر برباد ہوگا۔ حکیم لقمان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے لوگوں کا علاج کیا تو شفا کیسے ملی؟ آپ فرماتے ہیں میرے پاس 2 کڑیاں تھیں، یہ 2 کڑیاں بھی ساتھ لے کے جائیں گے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ان 2 کڑیوں سے لوگوں کو فرق بڑا پڑا ہے۔ پوچھا وہ کون کون سی؟ کہا ایک محبت اور دوسری عزت۔ کسی نے کہا فرق نہ پڑے تو پھر فرمان مقدار بڑھا دو۔ کیا کرو؟ مقدار، باہر بڑے اچھے ہوتے، گھر میں بھی اچھے ہوتے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے، آپ کی زوجہ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں ہیں جو متاثر کرنے والی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہر شوہر میں 6 خوبیاں ہونی چاہیے۔ اس کو دھیان سے سنیے گا، اگر آپ میں یہ 6 خوبیاں ہیں تو آپ ایک بہترین شوہر ہیں، اور اگر اس میں کچھ کمیاں ہیں تو پھر ہمیں اس کی مشق ضرور کرنی چاہیے، ہمیں عمل ضرور کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی طلحہ بن عبید اللہ جیسے اللہ جذبے عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی اس یعنی اچھا شوہر بننے کی توفیق دے۔ آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے کہ جب یہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں، یہ خوبی ہے، اور جب گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں۔ اب میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم گھر میں آتے بھی گالیاں دیتے اور جاتے بھی گالیاں دیتے ہیں، انتہائی معذرت سے۔ باہر اچھے اخلاق ہیں، داغ سے ہنس کے بات کر رہے ہیں، وہاں سارے تقاضے پورے کیے، یا جس نے ہماری خدمت کی اس کو ہم گالی دے لیں۔ فرماتی اچھی عادت ہے، آتے بھی مسکراتے اور جاتے بھی مسکراتے۔ اور تیسری خوبی آپ فرماتی ہے آپ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی عادت ہے۔ بیوی کے نان و نفقے کی ذمہ داری شوہر پہ ہے، شوہر کے والدین پہ نہیں ہے، شوہر پہ ہے۔ والدین کی خدمت بیٹے پہ ہے، بیٹا والدین کی بھی خدمت کرے، اور جہاں بیوی کا حق ہے وہ شوہر خود اپنی بیوی کی خدمت کرے۔ جو بھی اس کی حیثیت ہے، جو بھی اس کے ذرائع عمل ہے، اس میں سے جو بیوی کا حق ہے وہ شوہر ادا کرے، جس طرح ماں باپ کے لیے ہے اسی طرح بیوی کے لیے۔ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت ہے خرچ دینے میں بخل نہیں کرتا، اور ایک فرماتی ہے کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ ایک تو یہ خرچ دے تو بخل نہ ہو، دوسری کتنی بڑی بات ہے کبھی مانگنے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ اور 5 اچھی عادت فرماتی میرے شوہر کی یہ ہے کہ آپ کا میں کوئی کام کر دیتی ہوں، خدمت کرتی ہوں تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے اس کا صحیح۔ ایک اللہ والے مرید کے گھر گئے نا تو کھانا اچھا تھا، اس نے کہا بیوی کو بلایا، کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا، تو وہ رونے لگا۔ آپ ہمارے شکریہ کر دیا آپ نے، میں تعریف کروں۔ وہ کہتے ہیں آپ کی بات میں نہیں رونا آیا، آپ کے مرید میں رونا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جب سے اس کے نکاح میں آئی ہوں اس نے کبھی نہیں کہا کہ تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا۔ بھائی انسانی فطرت ہے، وہ مسئلہ افزائی چاہتا ہے تو مسئلہ افزائی کرتے رہنا چاہیے۔ اور آخری خوبی اور بہت بڑی خوبی آج اس وزن میں اپنے ساتھ لے کے جائیے گا، اگر جس میں یہ خوبی نہیں نہ ہوگی تو طلاق کی ریشو کم نہیں ہوگی، طلاق کی ریشو بڑھے گی۔ ہمارے پاس دارالفتاء میں لوگوں کی روزانہ کی بنیاد پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور پھر کہتے ہیں مولوی کو حالت کٹو، ہمیں اس منتخاب سے نکالو، 5 بچے ہیں، کوئی کہتا ہے 6 بچے ہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، اب کیا کریں، کہاں تک کے کھائیں، کوئی حل نکالو۔ آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے اگر کسی بات پہ اختلاف ہو جائے
نزا ہو جائے تو فرماتی ہے کہ میرا شوہر مجھے بہت جلد معاف کر دیتا ہے. اور ہمارے ہم کیا ہے، ہم کہتے ہیں 6 مہینے دعا یعنی عقل ٹکرانے آ جائے. اور یہ دونوں طرح سے ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ 6 مہینے لگ کرتے ہیں تو نقصان کیا ہوتا ہے بھائی؟ نسلیں تباہ ہوتی ہیں. اور پھر بالآخر فیصلہ اسی پہ آتے ہیں کہ طلاق دی جاتی ہے. تو فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کرنا، اچھے اخلاق اپنائیے بھائی. اللہ مجھے آپ کو اچھے اخلاق عطا فرمائے. جو کہا سنا اللہ مجھے آپ کو اپنے جسموں سے مالا مال فرمائے. علماء کی سرپرستی میں ہر چیز کا چکر عرض کرنا یقیناً اعزاز بات ہے اور اعزاز ہمیشہ ساتھ دے گا. اور میں نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے دعا ہوں جنہوں نے اس مسئلے کو سجایا، ہم سب کو آج یہاں جمع کیا. اللہ کی محنت